پاکستان کی تاریخ کی بدترین اسمبلی رہی ہے جس کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب تھے اور جس کے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب تھے، جس کے اسپیکر جو تھے پیپلز پارٹی کے ہمارے بھائی جو ہیں وہ تھے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جس میں وزیر خارجہ بن کے بیٹھتے تھے جس پارلیمنٹ کے اندر۔ آج شہباز شریف صاحب اپنی حکومت کے پونے 2 سال کے کارنامے اس طرح بیان کر رہے تھے جس طرح کے معاشی محاذ پر، سیاسی محاذ پر، آئینی محاذ پر، قانون سازی کے اوپر انہوں نے ریکارڈ قائم کر دیے ہیں۔ پاکستان کی تقدیر ریکارڈ تو انہوں نے قائم کیے ہیں جب انہوں نے شاید دنیا کی تاریخ میں یہ پہلے لیجسلیٹر ہے جو ان کی گورنمنٹ نے جو کمال دکھایا کہ 2 دن میں 50 سے اوپر بل پاس ہوئے ہیں، اور ان میں سے آدھے بل متنازع ہیں، ان میں نہ کوئی ڈیبیٹ ہوئی ہے، نہ کوئی کوشچن ریز ہوا ہے، نہ کوئی کمیٹیوں کے پاس پراپرلی گئی ہے، نہ کوئی اسکروٹنی ہوئی ہے، بس ان کو جو ہے وہ پاس کیا ہے۔ شہباز شریف صاحب کے پونے 2 سالوں کے اندر جتنے بھی نیب کے ٹی ٹی کے جتنے معاملات تھے وہ سارے ختم ہو گئے۔ حمزہ شہباز شریف بھی باعزت بری ہو گئے۔ یہ تمام چیزوں میں تو وہ بڑے بھرپور کامیاب رہے ان تمام کیس کو ختم کرنے میں۔ وہ فرما رہے تھے کہ یہ گلدستہ ہے، یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کا گلدستہ تھا اور یہ آئندہ بھی گلدستہ۔ اس گلدستے نے پونے 2 سال کیا کیا اس کا اصل فیصلہ تو نہ میں کر سکتا ہوں نہ کوئی اور، وہ عوام کرے گی جب کبھی پاکستان میں الیکشن ہوگا۔ ابھی تو خیر دور دور تک کوئی اس کا نام و نشان نہیں ہے، اس سال تو خیر ہوگا ہی نہیں۔ وزیر قانون نے بھی جو ہے وہ واضح کر دیا، وزیر داخلہ نے بھی۔ تو اب میں چاہوں گا کہ سیاسی چیلنج بہت بڑا آیا عمران خان کی طرف سے، معیشت کا چیلنج بہت بڑا آیا۔ ان 2 محاذوں کو کس طرح شہباز شریف کی گورنمنٹ نے ٹیکل کیا۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب پہ بھی بات کریں گے۔ ان کے وکلا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ہراسمنٹ کی نظر ہے اور ان کو یا ان کے ساتھ ہاتھا پائی ہو رہی ہے، وہ خود ہاتھا پائی کر رہے ہیں، یا ان کو حبس بیجا میں رکھا جا رہا ہے ایف آئی اے کی طرف سے، یا ان کی حرکتیں ایسی ہیں کہ ان کو رکھا جانا چاہیے اریسٹ میں۔ یہ تمام چیزیں ہم ڈسکس کریں گے۔ فیوچر کیا ہے عمران خان کا، کیونکہ اگر وہ اس الیکشن میں کنوکٹ ہوتے ہیں، بھلے جیل سے باہر بھی آ جائیں، تو تحریک انصاف جو ہے وہ کس طرح پارٹیسپیٹ کرے گی، کیا وہ ماحول اس کو اویلیبل ہے جو ایک فیئر الیکشن کے لیے ایک عام کینڈیڈیٹ کو یا باقی کینڈیڈیٹس کو میسر ہوگا، یا پھر یہ پی ڈی ایم کا گلدستہ ہی دوبارہ جو ہے یہ پاور میں آئے گا۔ فیصل وارڈا صاحب، شعیب شاہین صاحب، حافظ حسان احمد صاحب، ماہر قانون ہیں، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیصل وارڈا صاحب تھوڑا بتائیے گا، یہ پونے 2 سال 2 بڑے چیلنجز تھے شہباز شریف کو، ایک معیشت کے اوپر، اس پہ بھی آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ بڑا جو میرا سوال ہے وہ یہ کہ سیاسی چیلنج تھا۔ عمران خان نے ایک طوفان مچایا ہوا، ان کو سیاسی چیلنج ویسے تو نہیں تھا، ساری پولیٹیکل پارٹیز ان کے ساتھ تھی، کوئی اپوزیشن نہیں تھی، سب گورنمنٹ میں تھے، جو اپوزیشن تھی وہ بھی بڑی رام تھی اپوزیشن۔ چیلنج تھا عمران کی طرف سے۔ آپ کے خیال میں شہباز شریف ایز اے لیڈر کیسے ایمرج کیے ان 2 بڑے چیلنجز میں سے؟ آپ سے سننا چاہوں گا۔ بہت شکریہ کامران شاہد صاحب۔ ایک تو یہ کہ آپ جس ملک میں بیٹھے ہوئے، آپ کے دائیں بائیں میں شہباز شریف صاحب کے بڑے بھائی بھی کہیں ہوں گے، تو آپ جلدی آ جائیں، ورنہ کہیں ہم آپ کے لیے بھی نہ سوچنا شروع کر دیں کہ آپ بھی شاید وہاں جا کے پلیٹلیٹس کی وجہ سے رہ گئے ہیں۔ جلدی آ جائیں آپ۔ دیکھیں کامران صاحب، میں کامران صاحب آپ کو پہلے بھی آپ کے پروگرامز میں بول چکا ہوں کہ دیکھیں، آپ تحریک انصاف لے لیں، آپ پی ٹی آئی لے لیں، تحریک انصاف لے لیں، آپ پیپلز پارٹی لے لیں، آپ نون لیگ لے لیں، یا 13 جماعتیں لے لیں، یہ سارے کے سارے آؤٹ ڈیٹڈ ایکسپائرڈ مال ہے، اور یہ وہ گلدستہ ہے جس میں بانس اور بدبو ہے، خوشبو کہیں سے نہیں ہے سیاسی اعتبار سے۔ اور ہم جمہوریت کے پیروکار ہیں، ہم جمہوریت چاہتے ہیں، لیکن جمہوریت کے اندر یہ ایکسپائرڈ مال کا پولیٹیکل بیگیج لے کے، جنازہ لے کے اب گھوم نہیں سکتے، نہ بیچ سکتے ہیں، نہ دے سکتے۔ نہ تو انہوں نے پاکستان کو پہلے کبھی کچھ دیا، نہ آج دیا ہے، نہ کل دے سکیں گے۔ اب یہ آپ کو، جیسے آپ نے پچھلے پروگرام میں وعدہ کیا تھا کہ آپ بھولنے نہیں دیں گے، آپ ان تمام پارٹیوں کا سمیت پی ٹی آئی سمیت پیپلز پارٹی، نون لیگ اور 13 جماعتیں، ان 15-18 جماعتوں کو بھی ایک ساتھ جمع کر لیں تو انہوں نے پاکستان کو دیا کیا ہے؟ انہوں نے اپنے اقتدار میں سوائے اپنی ذات کے، اپنی اولاد کے اور کچھ نہیں دیا۔ نہ پاکستان کو ایجوکیشن دی، نہ سلامتی دی، نہ قومی سلامتی کے معاملات کے اندر کی، فوج کے لیے بکس کیا، فوج سے سارا کام کروایا، فوج پیسے لا کے دیتی رہی، فوج میں بڑے بڑے پروجیکٹس کے اندر اربوں روپے کی انویسٹمنٹس لا کے دیتی رہی، بارڈر پہ بھی شہید ہوتی رہی اور تمسخر بھی اڑاتے رہے، اور وینم ان کی طرف بھی جاتا رہا، اور پھر یہ تمام پارٹیاں بیٹھ کر آج لیکچر دے رہی ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ
جتنے بھی آپ کے پینلسٹ ہیں سمیت آپ کے، کیونکہ آپ کا تجربہ بہت زیادہ ہے، آپ مجھے بتا دیں کہ آپ 3 سال 5 سال 25 سال اور 20 سال یہ ساری حکومت کرنے والوں میں سے بتائیں کہ انہوں نے 3 پاکستان کو کیا چیزیں دی ہیں سوائے ایک چیز کے؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ اپنی ایکسپائرڈ مال کے ساتھ ساتھ لائق اور نالائق اولاد بھی ہم ان کی لے لیں بطور غلامی، کہ جی اب وہ نہیں ہوں گے وہ لائق ہو یا نالائق ہو میں ان تو کو آپ لے سے لیں؟ ایگری کرتا ہوں. مطلب پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی چل رہی ہے. ٹھیک ہے سر، تو آپ مجھے 3 چیزیں بتا دیں کہ اس سارے ڈھانچے نے یہ جمہوریت کے نام پر جو جمہوری جنازہ ہم لے کے پھرے پچھلے 65 سال لیکن سے، واڈا صاحب اس میں ہمیں مجھے ایک بات کیا بتائیں پاکستان کہ کو چیز نہیں ہے؟ ایک ڈفرنس ہے واڈا بھائی، ایک ڈفرنس ہے. عمران خان کی کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی نیپوٹزم اس طرح کا وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے ان کی پارٹی کے اندر، اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی اگر میں نے غلطیاں کی ہیں تو ان کو تو 3 دفعہ آزمایا ہوا ہے، میں تو ابھی پہلی دفعہ غلطی کی تو مجھے دوبارہ آزمایا جائے. تو آپ ان کو بھی ایکسپائرڈ کھاتے میں ڈالیں گے عمران صاحب کو بھی، اور گیون دا فیکٹ کہ ان کی اس طرح کوئی وہ اولاد نہیں ہے جو نیپوٹزم کرے یا موروثی سیاست آگے چلائے؟ واڈا صاحب دیکھیں آپ کی بات بالکل بجا ہے، لیکن ڈکٹیٹرشپ تو ہے نا نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ نے ایز اے بقول لیڈر آپ ایک اچھے صاف ستھرے آدمی تھے، آپ نے پرسنل کیپیسٹی میں بہت کچھ اچیو کیا تھا، تو آپ نے 3-4 سال کے اندر اپنے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کے لیے ایک خاص کو اور جن بوتوں کو ملا کے پوری تباہی کی. آج وہ جیل کے اندر ہیں اور وہ توشہ خانہ کی جو کرپشن ہے اس سے وہ جن بوت فٹ بال کھیل رہے ہیں اس کے پیسوں سے ڈالر بنا کر. ٹھیک ہے، تو کیا تو ڈفرنٹ آپ نے بھی کچھ نہیں. اس نے ہم نے 100 کی چوری کر دی، یعنی کہ عمران خان صاحب نے، اس نے 500 کی اس نے 5000 کی 5 لاکھ کی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں ماضی نہ بھولیں سر، ان کا ماضی میں یہ جو ایکسپیریمنٹ چلتا رہتا ہے. آپ نے کہا سب کو 2 باریاں ملی، 3 باریاں ملی، بالکل ٹھیک کہا. پرابلم ساری یہاں عمران خان صاحب کے ساتھ اور باقی پارٹیوں میں فرق کیا ہو گیا؟ یہ جو بھیانک 13 پارٹیاں ہیں ان کے اندر بغض وہی ہے عمران خان صاحب سے زیادہ. پرابلم یہ کہ عمران خان صاحب سے جا کر جب قربانی دینے والے شہداء کے کفن تک وہ لے گئے، کفن کا تمسخر اڑا دیا، قبرستان کے اندر چلے گئے، جلاؤ گراؤ کے اندر چلے گئے، آگ لگانے میں چلے گئے، سوسائٹی میں جانور اور انسان کا فرق ختم کر دیا، تو پھر اس جگہ کے اوپر لائنیں بہت سٹریٹ ڈرا ہو گئی. جب انہوں نے بغض دیا، بدنام کیا، وقت ضرورت لیٹے، پیر پڑے، وقت ضرورت گریبان پکڑا، وقت پہ ضرورت باتیں کی، مجھے نکالا کا بیانیہ بنایا، ایکسٹینشن کا ووٹ دیا، کام ہم سینسز نہیں کریں گے جو ہونی چاہیے تھی پھر کام کریں گے، پھر وقت ضرورت آپ نے گالیاں دی جلسے میں گجرانوالہ میں، وقت ضرورت آپ بیماری کا اندر جا کر ہماری حکومت کے اندر بزدار حکومت اور خاص نے مل کر ان کو وہاں سے جانے دے دیا. یہ سارے ایک جیسے ہی آپ کے کورٹس نزدیک نے جو ہے وہ ایک کوئی ایفیڈیوٹ کے اندر کورٹس نے کہا کہ آپ چلے جائیں. آپ ان کورٹس کو بھی کہیے کہ وہ بلا کے دکھائیں جس آرڈر کے تحت انہوں نے کہا تھا، اور کہا تھا زندگی اور موت کا بتائیں. تو یہ اللہ کا کام ہے بھائی کہ اگلے منٹ کیا ہونا ہے بندہ کیسے بتا سکتا ہے. یہ سب کچھ مل ملا کے قوم کو بھی یہ سمجھ آیا کہ انہی پارٹیز میں بہت اچھے اچھے نام بھی، اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں. جمہوریت چلائیں، جمہوریت کا جنازہ جمہوریت کے نام پہ نہ دیں. We can't accept this nonsense anymore. لیکن آپ کو تحریک انصاف سمیت کسی سے ہوپ نہیں ہے اس وقت؟ جی ٹھیک ٹھیک. دیکھیں جی وہ تو بند پوائنٹ آ گلی گیا. میں شعیب شاہین جا صاحب چکے، کنویں میں پہلے تو چابی 2 جا کوئک چکی ہے، سوال ہے، اس کے قانونی بعد شکنجے کے جو اندر واڈا اتنا صاحب نے برا بات پھنسے کی کہ میں جاؤں نکل گا نہیں اس میں بھی سکتے. آپ ایک جی ٹھیک ہے. قانونی شکنجے میں اتنا برا یہی تو سوال شروع کر دیتے ہیں. شعیب شاہین صاحب آپ کل دعوے کر رہے تھے میڈیا کے اوپر بیٹھ کے کہ عمران خان جو ہے آج رہا ہو جائیں گے. ابھی واڈا صاحب بتا رہے ہیں کہ اتنے بڑے قانونی شکنجے میں وہ پھنس چکے ہیں کہ وہ نکل نہیں سکتے اس سے. تو ایک تو آپ کا دعویٰ کدھر گیا نمبر 1، نمبر 2 آپ کی کوئی ملاقات عمران صاحب سے یا کوئی آپ نے ان کو حال احوال پتہ کیا کہ کس حال میں ہے؟ شعیب شاہین صاحب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دعویٰ ہمارا آج بھی برقرار ہے. اگر نظام انصاف کے راستے میں رکاوٹیں نہ ہوں اور اگر شفاف صاف عدلیہ مقدمہ ہمارا سن لے تو 1 گھنٹے کا کیس بھی یہ نہیں ہے. اور آج ہی ہم نے گزارش کی کہ ہمیں سسپینشن کے اپلیکیشن کو سن لیا جائے. انہوں نے کہا نوٹس ضروری ہے. ہم نے کہا کل پہ رکھ لیا جائے. انہوں نے کہا نہیں کل میری چھٹی ہے، چیف جسٹس صاحب نے فرمایا. ہم نے کہا جی پرسوں پہ رکھ لیا جائے. انہوں نے ابھی تک آرڈر نہیں آیا، ہمیں نہیں ملا. ہو سکتا ہے 2 دن بعد 4 دن بعد انہوں نے کہا جی میں اس کو ڈیٹ کو رکھوں گا. جس دن یہ بحث ہوگی، میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ 1 گھنٹے کا کیس بھی نہیں ہے.
یہ تو ہو گیا ہماری، ہمیں جب سنوائی نہیں ہوگی، نہ نیچے ہوئی ہے نہ اوپر ہوئی ہے، اور کل کیس ہمارا لگا ہوا ہے جس میں کہا گیا آپ جس کا حق کیس کے میں دفاع ان آپ کو کو ملنا چیٹر، چاہیے۔ بددیانت اور کرپٹ اب کہا گیا، آپ کہہ رہے ہیں وہ 1 گھنٹے کا کیس ہے؟ ایک ایسا شخص، ایک متعصب جج جس کا سارا کنڈکٹ آپ کے سامنے ہے، جس نے اپنے کنڈکٹ کے ذریعے، اپنے فیصلے کے ذریعے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک غلط فیصلہ، بائسڈ، اور وہ حقائق کے برعکس، وہ کہتے ہیں کہ نہ آپ کو گواہ پیش کرنے دیں گے نہ آپ کو سنیں گے، ون سائیڈڈ جو فیصلہ دیا ہے اس کی کوئی لیگل کانسٹیٹیوشنل ویلیو نہیں ہے۔ وہ ہم آپ کو سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں جب بھی کیس سنا جائے گا، اب ظاہر سنوائی تو اب ہم زبردستی نہیں کرا سکتے نا جج کے پاس، وہ ٹھیک ہے، سنیں گے اور تو ہم دوسرا یہ پوری طرح امید رکھتے ہیں کہ اس عمران صاحب کیس کے میں کوئی حالات کیا ہیں قانونی جیل میں؟ وقت نہیں ہے۔ اب اگلی بات جو آپ نے فرمایا، ٹھیک عمران خان صاحب بالکل ٹھیک حالت میں ہیں، وہ فولاد کی طرح، چٹان کی طرح کھڑے ہیں، ارسپیکٹو کہ ان کے ساتھ جو زیادتی ذہنی اور جسمانی ان کے ساتھ اذیت کا سلوک کیا جا رہا ہے، ایک بینگ فارمر پرائم منسٹر، ارسپیکٹو کہ آپ نے اس کو یہ فیسلٹیز دینی ہے یہ نہیں دینی، آپ ایک صاف ستھرا کمرہ دینے کا اس کا جو حق ہے، اور جو اس جج سر نے کیا فیصلہ ذہنی کیا کہ جسمانی آپ اذیت ہے، اڈیالہ ہمیں بھی جیل میں بتائیں تاکہ رکھیں، ہم اس پہ پروٹیسٹ تو کریں۔ دیکھیں میں اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ کل آپ کہیں گے جی ہمدردی بٹورنا چاہ رہے ہیں، ہم نہیں ہمدردی لینا چاہتے، ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کل نہیں ہائی آپ بتائیں کورٹ کا سر، فیکٹس آرڈر رکھیں، لے کے ہمدردی کی ہمارے بات ہی نہیں، وکیل ملنے گئے۔ اگر ایک پریزنر بھی ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہیومن رائٹس کی، ایک تو بات آپ کا کام ہے ایز اے لائر بتانا میڈیا کو۔ دیکھیں، جی بتائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو حق ہے اپنی فیملی کو ملے، اس کو حق ہے کہ اپنے وکلاء کو ملے، اپنی لیگل ٹیم کو ملے، اس کے لیے ہمیں ریٹ پٹیشن کرنی پڑی، اور اس ریٹ پٹیشن میں فیصلہ ہوا کہ آپ وکیل جا کر ان کو ملیں، ان کی فیملی کو ملنے کی اجازت دیں۔ اس کے لیے آج کیس لگا تھا، انہوں نے ٹائم لے لیا دوسری اسٹیٹ نے کہ جی ہمیں ٹائم دے دیں۔ مجھے بتائیں کہ کوئی بھی قیدی ہو، میں کہتا ہوں دہشت گردی کا بھی قیدی ہو، قتل کا ملزم بھی ہو، کیا اس کو اس کی فیملی کو جیل مینول کے نہیں، مطابق وائف سے ان کے ملنے کی وکلاء کو اجازت ہونی ملنے چاہیے، کا حق بالکل میں نہیں؟ آئی ایگری ود یو۔ جی آج یہاں یہ پوزیشن ہے کہ کل 2 وکلاء ہائی کورٹ کا آرڈر لے کر وہاں گئے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں شام کو ایف آئی آر کٹ جاتی ہے۔ مجھے بتائیں کہ جی آ کر کے کانسٹیبل کی جی وردی پھاڑ کے وہ چلے گئے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ اگر وہ وہاں جیل میں جا کر یا جیل کے باہر جا کر کے کسی کانسٹیبل کی وردی پھاڑی ہے، ان کو آنے دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ ایک لفظ بھی نہیں بولا جاتا، اور پیچھے ایف آئی آر کٹ جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ مجھے یہ بتا دیں کہ کیا ایک صاف ستھرا کمرہ، صاف ستھرا واش روم ان کا حق ہے جہاں وہ سکون سے نماز پڑھ سکیں؟ باقی چیزیں میں ساری چیزیں سائیڈ لائن کر دیتا ہوں، لیکن یہ جو زیادتیاں کر کس رہے طرح ہیں کے کمرے میں رہ رہے ہیں عمران صاحب اس وقت؟ مجھے بتا دیں جی، جو ہمیں انفارمیشن ملی ہے، صرف ایک دفعہ ملاقات ہوئی ہے ہمارے ایک وکیل صاحب کی، وہ یعنی وہ کمرہ ہے جہاں دن کو مکھیاں، رات کو وہاں کیڑے مکوڑے، بارش آتی ہے پانی اندر آتا ہے، واش روم اوپن ہے، بہت ساری اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اور چھوٹا سا وہ ایک چکی کا سیل ہے جس کو مطلب ہے کہ جہاں وہ ان کو جگہ دی گئی ہے۔ دیکھیں اڈیالہ جیل میں نہ لانے کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو اس آرڈر میں بھی اڈیالہ جیل کا لکھا ہوا ہے، آپ لائیں، اگر فیسلٹیز قانون قاعدے کے مطابق جو جیل مینول کے مطابق ملتی ہیں آپ ان کو دیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ فیملی کو نہ ملنے دینا، وکیلوں کو نہ ملنے دینا، کورٹ کا آرڈر لے کے جانا ان کے ساتھ یہ تشدد اس لیے نہیں لے کے جا رہے کہ وہاں جیل مینول کے مطابق کہ وہاں جو فیسلٹیز ایک فارمر پرائم منسٹر کی بنتی ہیں ان کو دینی پڑ جائیں گی، یا ریفیوزل کریں گے تو ریزن دیں گے۔ تو انہوں نے چونکہ ہر حال میں انہوں نے ذہنی اذیت دینی ہے اور وہ اس مقصد کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو فار دیٹ پرپز۔ لیکن آج میں ٹھیک ہے سر جی، آپ کا پوائنٹ آ گیا، میں اس پہ ایک اور لیگل رائے لے لوں شعیب صاحب؟ میں صرف جی 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 بتائیں، لے لیں جی بتائیں جی۔ نہیں آپ بتائیں ان کے توسط سے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، آپ کمپلیٹ کر لیں۔ نہیں، میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ آج کم سے کم آج کے 16 مہینوں کی جو کارکردگی ایک فاشسٹ حکومت کی تھی، میں تو عوام سے کہوں گا کہ وہ نوافل، شکرانے کے نوافل ادا کریں۔ اس ملک کو انہوں نے بے آئین کیا، بنیادی حقوق معطل کیے، چار دیواری کی پامالی کی، پولیس اور ایجنسیوں کو استعمال کیا عوام کے خلاف، تاریخ کی بدترین مہنگائی دی،
اغوا اور جبری گمشدگیاں کیں، وکلاء پر مقدمات اور ان کو اغوا کیا، انصاف کا دوہرا معیار سب کے سامنے ہے، قانون سازی کا جمعہ بازار لگایا، اور اسی طرح جبر اور خوف کی جو فضا پیدا کی وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ صحافیوں کا قتل ہوا اور اغوا ہوا، آج افراتفری، انتشار اور مایوسی کی کیفیت ہے، لوگ ملک چھوڑنے پہ ٹھیک ہے، مجبور ہیں، اس پہ ہم لیں گے سیاسی واڈا بے صاحب کی رائے، یقینی ہے، فیکٹریاں لیکن اور اس سے پہلے کارخانے بند ہیں، بالکل ٹھیک، آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے، جرائم اور دہشت گردی اس میں سے میں اضافہ ہے۔ سر آپ کا یہ بالکل پوائنٹ آف ویو ہے، اس پہ جی میں جی، رائے آپ لوں گا واڈا آگے صاحب لے سے، جانا چاہتے ہیں لیکن لے اس سے جائیں، پہلے میرے ایک پاس لیگل رائے۔ لمبی حافظ چارج صاحب، شیٹ ہے، حافظ اس صاحب لیے وہ شعیب شاہین صاحب کہہ رہے ہیں کہ 1 گھنٹہ اگر فیئر ٹرائل ہو تو 1 گھنٹہ نہیں لگے گا، عمران خان رہا ہو جائیں گے۔ آپ کے پاس کیا حقائق ہے اس کیس کے توشہ خانہ کے؟ کوئکلی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران شاہد صاحب، میں اس سے بھی آگے جاؤں گا کہ اس 1 گھنٹے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو آلریڈی فیصلہ ہے 63(1)(p) جس کے اوپر فارمر پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، اگر اس کا فیصلہ آ جائے تو یہ ساری پروسیڈنگ جو ہے یہ انفرکچس بھی ہو جائیں گی اور یہ سٹے بھی نہیں رہیں گی۔ جو بنیادی چیز میں سمجھتا ہوں اس سارے پروسیس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے 2 ایسپیکٹس ہوتے ہیں، ایک آپ کا ہوتا ہے پولیٹیکل نیریٹو اور ایک آپ کی ہوتی ہے لیگل اسٹریٹجی۔ میں صرف اس لیگل اسٹریٹجی کے اوپر بات کروں گا چونکہ اس سارے معاملے کے اندر جو الٹیمیٹ چیز وہ سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اب میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے ڈسکوالیفائی بھی ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ جیل کے اندر بھی گیا ہے، اور جیل کے اندر جانے کے بعد پھر اسے 5 سال کے لیے دوبارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 63(1)(h) کے اندر اس کو دوبارہ ڈسکوالیفائی کر دیا ہے۔ میری اس کے اندر یہ ہے کہ انیشلی جو کیس بنا تھا وہ بنا تھا ایک ریفرنس کے اوپر کہ آپ کو الیکشن اسپیکر کے پاس ایک ریفرنس گیا تھا اور اس ریفرنس کو بھیجا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر، اور اس کے اندر بڑی واضح 3 چیزیں تھیں۔ ایک یہ تھا کہ یہ کوئی مس ڈکلیریشن کا کیس نہیں تھا، یہ ویلیویشن آف گفٹس کا کیس نہیں تھا، یہ صرف یہ تھا کہ جو الیکشن لاز ہیں اس کے اندر ایک سیکشن ہے 137، اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے ہر 31 دسمبر کو ایک ایسٹس اینڈ لائبلٹیز کے فارم جمع کروانے ہیں، اور ان فارم کے اوپر جا کے اگر آپ نہیں کرواتے تو 15 دن کا آپ کو ٹائم ہے، پھر آپ کی ممبرشپ سسپینڈ کر دی جاتی ہے۔ اور اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ سر یہ بتائیں نا، وہ آپ لمبی بات ہو جائے گی کہ عمران خان نے بے ایمانی کہاں کی ہے اس فیصلے کے تحت، وہ پوائنٹ جلدی گنوائیں ذرا، جو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ثبوت نہیں دے سکے، وہ فیکٹس نہیں دے سکے، بے ایمانی کہاں کی ہے انہوں نے؟ دیکھیں کامران شاہ صاحب، یہ بے ایمانی کا کیس ہی نہیں ہے، اسی لیے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اور طرف جا رہی ہیں نا۔ کیس یہ ہے کہ ان کے ذمہ یہ تھا کہ وہ لاء کے مطابق ایک چیز کو ڈکلیئر کر دیتے، وہ اس کیس کا ہے۔ اب یہ بس وہ چیز ہوئی نہیں ہے، نہ وہاں پہ کیس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس بدنیتی کا ہے، نہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ویلیویشن کا ہے، نہ گفٹس کا ہے، کتنے آئے کتنے گئے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اب جو بھی چیز ہے وہ امپورٹنٹ یہ تھی کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک غلط فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا گیا، اور جب چیلنج کرنے کے بعد اس کی سسپینشن مانگی گئی فارمر چیف جسٹس جو اس دور کے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس پورے کر لیں۔ اب وہ فیصلہ جو تھا وہ 21 اکتوبر کو آیا، 22 اکتوبر کو وہ معاملہ جو ہے وہ لگایا گیا، 24 کے اوپر اس پہ بات ہوئی، 24 سے لے کے آج تک اگست تک اس کیس کی پیروی نہیں کی گئی۔ اگر اس کیس کی پیروی کر دی جاتی، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ تھا، ہائی کورٹ اس کو سسپینڈ کر دیتی یا اس کو سیٹ اسائڈ کر دیتی اس فیصلے کے اوپر، تو یہ جو ایڈیشنل سیشن جج کے پاس ایک ریفرنس بھیجا گیا تھا، یہ آف شوٹ تھا اس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کا۔ نہ فارمر پرائم منسٹر کو اس سیشن جج کے پاس جانے کی ضرورت تھی، نہ وہاں پہ چارج شیٹ فریم ہونی تھی، نہ آپ کہہ رہے ان کے پاس حقائق نہیں تھے اپنے آپ کو وینڈیکیٹ کرنے کے لیے، ڈاکیومنٹیشن نہیں تھی، اور ابھی سیدھا یہ معاملہ آپ کے کامران شاہ صاحب میں آپ کو حافظ صاحب یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ ابھی بھی یہ کنوکشن کو جو چیلنج کر رہے ہیں وہ چیلنج کر رہے ہیں اس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے خلاف جو اس کا آف شوٹ ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ آج بھی انٹیکٹ ہے اور وہ ہائی کورٹ نے اس کو سسپینڈ نہیں کیا۔ اگر زیادہ زور جو تھا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف لگ جاتا، اس ریفرنس پہ بھی نہیں آنی تھا، اور ابھی بھی آپ کے دیکھیں یہ کس طرح ممکن ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ڈسکوالیفیکیشن موجود رہے اور شاہین صاحب کی جگہ آپ کو وکیل کر لیتے نا تو عمران خان کو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، کیونکہ جو آپ نے پوائنٹس بتائے ہیں۔ میرے ساتھ رہیے گا واڈا صاحب، ابھی شعیب شاہین صاحب بتا رہے تھے کہ یہ بدترین فاشسٹ دور بھی تھا،
اس میں ایجنسیوں کو اس طرح یوز کیا گیا, اس کو اس طرح یوز کیا گیا. دوسری طرف آپ کا پرسپیکٹو ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج اور ایجنسیوں کے خلاف بغض اور عداوت دکھائی گئی ہے تحریک انصاف کی طرف سے, باقی بھی کرتے رہے کہ انہوں نے بہت ڈیمانسٹریٹ کیا ہے. سر یہ کیا دور تھا شہباز شریف کا, یا جس دور میں ہم رہ رہے ہیں؟ دیکھیں کامران صاحب, سب سے پہلے تو یہ کہ شعیب صاحب کی احترام سے میں دو چیزیں, ایک تو جس جج کے اوپر آپ کا باعث ہے اس جج کے آگے آج آپ سامنے آج حاضر کیوں ہوئے, وقت ضرورت وقت حال چیزیں چینج نہ کیا کریں نا. ایک طرح آپ چیف جسٹس اسلام آباد صاحب کو متنازع بناتے ہیں, پھر انہی کے آگے جا کے پیش ہونا بھی چاہتے ہیں, نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ شعیب صاحب کا آپ بتا رہے ہیں کہ وہ چٹان کی طرح کھڑے ہیں اور حوصلے مضبوط ہیں اور یہ ہے وہ ہے. بھائی خدا کا واسطے ہاتھ جوڑ کہتا ہوں یہ اتنا چڑھانا چھوڑ دیں, آپ تو گئے نہیں ہیں. جب آپ گئے نہیں ہیں تو آپ کو کس نے بتا دیا کہ وہ اتنی چٹان کی طرح کھڑے ہیں, کمرے کا سائز اتنا بڑا ہے, مکھی 6 تھی, مکھی 600 تھی, مچھر اچھے تھے, کیڑے تھے, مکوڑے تھے. یہ کہانی کیوں کر رہے ہیں؟ نہ کریں. انہی کہانیوں نے بربادی یہاں تک کی ہے اس پارٹی کی اور اس لیڈر کی. آپ تو ملے ہی نہیں ہیں, آپ تو وہاں گئے ہی نہیں ہیں. آپ جا کے سب سے پہلے وہاں جائیں اور میں آپ ان کی دے نہیں سر, میرے دیکھنے میں اور آپ کے جانے میں بڑا فرق ہے. جس نے دیکھا ہے اس نے کیا بتایا ہے اور آپ نے جس طرح بتایا. دیکھیں ایک قیدی کا, چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں, ان کا حق ہے, ان کا رائٹ ہے کہ ان کو ان کا انسانی سلوک کیا جائے. ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے جو مینولز کے تحت باقیوں کے لیے, باقی لیڈروں کے لیے تھی, وہ اتنی ان کے لیے ہونی ضروری ہے. اس میں دو رائے نہیں ہونی چاہیے. لیکن خدا کا واسطہ ہے شعیب صاحب, آپ پڑھے لکھے لیکن ایک کلاس ملنی نہیں چاہیے عمران خان کو, پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں. آپ وہ کام نہ کریں, آپ وہ کام نہ کریں جو ہمارے وہاں سانپ کیڑے خاص اور جن بوتے نے کیا تھا. چٹان اور فولاد, اور بھائی چٹان بھی ہم نے دیکھی ہے, فولاد بھی دیکھی ہے, ادھر بھی دیکھی ہے, 13 پارٹیوں کو بھی دیکھی ہے. چٹان سے مٹی کے بلبلے اور پانی کے بلبلے کی طرح نکلتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا ہے. مجھے نا یہ باتیں بتائیں, میں اس پارٹی کے ساتھ بھی منسلک رہا ہوں, میں باقی سیاسی ڈھانچے کو بھی جانتا ہوں. آپ کے ساتھ میرا مقابلہ نہیں کیونکہ آپ لیگلی بہت مجھ سے زیادہ قابل بھی اور جانتے بھی ہیں. اور دوسری چیز, پلیز جو کام آپ آج بات کر رہے ہیں انسانی حقوق کا, میں نے تو شعیب صاحب آپ کی طرف سے رضوانہ بیٹی کے لیے کوئی بیان نہیں سنا. میں نے تو آپ کو اسی طرح کورٹ میں جا کے میں نے بیان بھی کیا ہے, میں نے اس کے لیے ٹویٹ بھی کی ہے, اس کے لیے سٹیٹمنٹ بھی کی ہے, اس میں ٹی وی ٹاک آپ وکیل ہیں سر, آپ میری بات نہیں شعیب, میں نے بات بھی کی ہے, میں آپ کو بڑا میں نے اس کے لیے آپ کو اپلیکیشن لگانی چاہیے اس کے تھی, لیے تھرو آؤٹ میں نے آواز اٹھائی. آپ اپنے پروگرام پہ اٹھا کے دیکھ لیں. سر ٹویٹر سے نکل جاتے ہیں نا سر, یہ ٹویٹر کے اندر تو ہر جگہ پہ کھل کے بات کی ہے فیصل صاحب, میں آپ کو ثبوت دے سکتا ہوں. سر میری میں سر آپ کو ریکویسٹ کروں, ٹویٹر کے اوپر نا ویسے تو جو بلبلا تھا وہ ٹویٹر اچھا بھائی اس وقت تو عمران خان کے ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے, چوک ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ سے ریکویسٹ یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں کامران شاہد صاحب, اللہ کا واسطہ ہے, ہماری جان ان تمام ایکسپائرڈ لیڈروں سے, ان کے ماضی, ان کی کرپشن, ان کی کمپٹنس, ان کا طرز سیاست, انہوں نے جو ملک کے اندر ڈیولپمنٹس کی ہیں, انہوں نے جیبیں بھری ہیں, انہوں نے جو پورا فیصل بھائی عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ جنہوں نے اربوں کی کرپشن کی شکل میں بنایا ہے پی ایم ایل این والے, ان سے آپ ان کو نہ ملائیں عمران خان کو, ان کا یہ کہنا ہے. نہیں سر دیکھیں میری بات سنیں, یہ وجہ ہے کہ ایک آدمی نے 100 روپے کی چوری کی اور ایک نے 1 ارب کی ہے, لیکن چوری ہے نمبر 1. لیکن نمبر 2, اگر آپ 13 جماعتوں کو ایک سائیڈ پہ کر دے تو کوئی بھی کفن اور قبرستانوں کے اندر تک نہیں گیا ہوا ہے. یہ بات بڑی کلیئر ہونی چاہیے. مجھے جب نکالا گیا تو میری ماں اس دنیا میں نہیں ہے. ان بے حیا بے شرم ٹرولز جو تھے انہوں نے میری ماں کو نہیں چھوڑا جو دنیا میں نہیں ہے, جو بیمار عورت تھی. تو یہ سمجھتے ہیں کہ قبروں میں جا کے اور شہیدوں کے تمسخر اڑائیں گے تو یہ ساری لیڈرشپ بچ جائے گی, جو ان کو بچائے گا وہ بھی غدار ہوگا. سر مجھے ایک بریک لینی پڑے گی, مجھے ایک بریک لینی پڑے گی. شعیب شاہین صاحب اس کے بعد جواب ضرور دیں گے. آج پرائم منسٹر نے بھی یہ گفتگو کی کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ بیسیکلی آرمی چیف کو ہٹانے کی یا ان کے خلاف بغاوت کرانے کی ایک سازش تھا. ابھی تو عمران خان پہ وہ 9 مئی کا کیس بنا ہی نہیں ہے, تو اس کے لیے کیا تیاری شعیب شاہین صاحب کی, اور جو باقی یہ باتیں ہو رہی کہ حالات زندگی غلط بتا رہے ہیں عمران کی, اس میں میں بھی تھوڑا بتاؤں گا آپ کو کہ حالات زندگی وہاں کیا چل رہے ہیں. بریک کے بعد جی. شعیب شاہین صاحب, ایک تو عمران خان صاحب کے جیل کے حالات ڈرامٹائز نہ کریں, واٹا صاحب کہیں, دوسرا 9 مئی کا بار اٹھا نہیں سکیں گے عمران صاحب.
پہلی بات تو یہ ہے کامران شاہد صاحب، میں تو جیل کے معاملات آپ سے ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ تو آپ نے جرا کر کے میرے سے پوچھا۔ دوسری بات آپ کو بتا دوں کہ ہم تو صرف ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ دیکھیں، ایک سابق پرائم منسٹر کے طور پر، ایک قیدی کے طور پر، جو ان کے بنیادی حقوق ہیں، جو جیل مینول کے مطابق ان کا جو رائٹ ہے، جو ان کو فیملی سے ملنے کا جو حق ہے، جو ان کو وکلاء سے ملنے کا حق ہے، اس سے محروم نہ کیا جائے۔ ہمارا صرف یہ ایک مطالبہ ہے۔ اور دوسری بات، ایک بات آپ کو بتا دوں، وہ ملنا چاہیے۔ اور 9 مئی کا کیس کوئی ذہن میں ہے آپ کے؟ وہ تو بڑا بھاری کیس ہے سر۔ 9 مئی والے واقعے پہ 2 فیصلے آ چکے ہیں۔ ایک ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد فروخ فرید بلوچ صاحب کا فیصلہ ہے، ایک لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے۔ اس نے یہ پی ڈی ایم کا بیانیہ اڑا کے رکھ دیا ہے۔ عمران خان صاحب پہ اوپر جس طرح ریاستی دہشت گردی کے ذریعے اس دن ان کو گرفتار کیا یا کڈنیپ کیا تھرو رینجرز، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر حملہ کیا، عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا، شیشے توڑے اور وکیلوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور ان کو اغوا کر کے لے گئے۔ اور اس کے بعد جب وہ بند تھے، انڈر ڈیٹینشن تھے، یہ دونوں فیصلوں میں آ چکا ہے، ان کا کوئی اس میں رول نہیں ہے۔ فروخ فرید صاحب کا فیصلہ اسلام آباد سارے فیصلے ہوئے، والے وہ کی ذمہ داری نہیں آپ نے دی۔ واڈا صاحب، عمران کی تو ذمہ داری نہیں ہے، وہ تو ڈیٹینشن میں تھے، تو ہم کیوں کہہ رہے ہیں بار بار اتنا تعصب ہے فوج کے خلاف اور یہ حملے کرائے انہوں نے 9 مئی کو؟ فیصلہ واڈا صاحب۔ کامران شاہد صاحب دیکھیں، ہم نے ووٹ کو عزت دے کے مجھے کیوں نکالا سے لے کے ایکسٹینشن کے ووٹ تک لوگوں کو دیکھا، ہم نے اینٹ سے اینٹ بجا کے ملک سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا، پھر ایکسٹینشن پہ ووٹ دے کے واپس آتے ہوئے دیکھا، پھر میر جعفر اور میر صادق کے نام پہ باتیں کرنے والے جو تھے ان کو بھی ہم نے دیکھ لیا۔ سوال سارا ہے کہ حسب حال حسب ضرورت گالی دیتے ہیں، حسب حال حسب ضرورت پیر پڑ جاتے ہیں، حسب حال حسب ضرورت اچھے ننھے منھے بچے بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اینڈ آف دا ڈے پھر وہی والی بات ہے، ماضی سب کا ایک جیسا ہے، کالا ماضی، جنہوں نے کالا ملک، کالی جمہوریت، کالی معیشت سب کچھ کالی کر دی، ان کو اب چانس نہ دیں، خدا کا واسطہ ہے، نہ بھولیں نہ بھولنے دیں۔ جان چھڑائیں ایکسپائرڈ لیڈرز سے، جو خود کھڑے نہیں ہو سکتے وہ ملک کھڑا کرنے چلے، جو بیٹھ کے اٹھ نہیں سکتے ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ملک چلا گئے۔ او بھائی نہیں چل سکتا، ان سے نہیں ملک چلے گا، نہ کبھی چل سکتا ہے۔ عمران خان کی پارٹی میں تو عمران خان کو اگر ایکسپائر کر دیا یا نکال دیا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اور نہیں سر، وہ جو شیروانی پہن کے بچپن سے پھر رہے تھے، جن کے انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہر چیز مجھ سے پوچھ کے ہوگی، جو میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ وہ اپنی ڈرائیونگ سیٹ کسی کو نہیں دیں گے، وہ جو اب شیروانی شرنک ہو کے نکر بن گئی ہے، شارٹس بن گئی ہے، لیکن خواہش کا تو کوئی وہ نہیں ہے نا، خواہش تو آپ پوری زندگی کر سکتے ہیں، لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نکر سے کہیں اور چھوٹی نہ ہو جائے، اب بس کر دے۔ ڈرائیونگ سیٹ پی ٹی آئی کی کسی کو نہیں ملے گی، عمران خان ہی پی ٹی آئی تھے اور پی ٹی آئی عمران خان تھی۔ That's about it, chapter close. آپ کے خیال میں واڈا صاحب پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے؟ کیا جیل میں رکھ کے ختم کر سکتے ہیں عمران کو، پی ٹی آئی کو؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے شیروانی کو کہا۔ دیکھیں، کوئی قتل تو کیا نہیں کہ پھانسی ہو جائے گی، بیل آج نہیں تو کل ہو جائے گی، 10 دن بعد ہو جائے گی، 20 دن بعد ہو جائے گی بیل، لیکن کیسز تسلسل سے ہے نا، بہت سارے کیسز ہیں، اور اگر یہ چٹان والے لوگ اور کھڑے ہونے والے لوگ اگر ریالٹی کے اندر نہیں لائے، انسان کو انسان کی طرح زمین پہ پیر رکھنے نہیں دیا، تو وہ اس شکنجے سے بھی باہر نہیں آ سکیں گے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں، شعیب صاحب بہت میرے لیے قابل عزت آدمی ہے، میں ان سے سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ کل وہ جائیں جیل میں، خود دیکھیں جا کر، ان سے سائن لیں، اور کورٹ میں جتنی بحث ٹی وی پہ کرے اتنی کورٹ میں کرے، شاید کچھ بہتری ہو جائے۔ اور ضرور کل جائیں اور وہاں سے مل کے دیکھ کے بتائیں بھی ہمیں کہ کیا وہی حالات تھے جو آپ نے ابھی ہمیں ایکسپلین کیے، دیکھا وہ حافظ صاحب کیس کتنا مضبوط ہے عمران خان کا ضمانت یا سزا کی معطلی کے لیے؟ حافظ صاحب دیکھیں کامران شاہد صاحب، پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی کہ پاکستان کا جو ہمارا جسٹس سسٹم ہے اس کو اگر ہم پولیٹیکل اوور لیپنگ کے اندر لے کے جائیں گے تو اس کا الٹیمیٹ نقصان جو ہے وہ ایکیوزڈ کو آئے گا، اور ہمارے پاس یہ ایگزامپلز ہیں بھی ہیں۔ یہ ایگزامپل ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے اندر بھی آئی کہ جب انہیں ایک آپشن پہ آئے۔ میں ایک بریک لوں گا، پھر آپ سے جانتے ہیں کہ اکیوز پہ کس طرح آئے گا، ایک بریک کے بعد۔ جی کل انشاءاللہ جب آپ کے سامنے حاضر ہوں گا تو انشاءاللہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نہیں ہوگی۔ مجھے دیجیے کل تک اجازت۔